قادسیہ کا میدان جنگ تھا اور ایک شخص نے شراب پی لی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے سپہ سالار تھے۔ جب آپ کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے فوری طور پر حکم دیا کہ اس شخص کو جنگ سے واپس بلا لو اور فوری طور پر زنجیروں پہ جکڑ دو۔ ایک کمانڈر کہنے لگا، امیر محترم میدان جنگ ہے اور وہ بہادر آدمی ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، اسے میدان جنگ میں رہنے دیں، یا تو مر جائے گا یا کسی کو مار دے گا، زنجیروں میں جکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے جلال کے ساتھ فرمایا کہ یاد رکھو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازوؤں اور تلواروں پہ انحصار یا بھروسہ نہیں کرتا، وہ صرف اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرتا ہے۔ میں ایک شرابی کو جنگ لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ایک کی غلطی کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں ہم سے رخ نہ موڑ جائیں۔ فوری طور پر اسے زنجیروں میں جکڑ دو۔ سپہ سالار کے حکم کے مطابق اسے پکڑ کے لایا گیا اور ایک طرف زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ اب یہ مسلمان قیدی زنجیروں میں جکڑا ہوا اپنی آنکھوں کے سامنے میدان جنگ کا منظر دیکھ رہا ہے۔ گھمسان کی جنگ جاری ہے۔ ابھی کچھ وقت گزرا ہی تھا کہ یہ مسلمان قیدی زور زور سے روتے ہوئے آہو بکا کرنے لگا کہ خدا کے لیے کوئی میری زنجیریں کھول دو، میں نے اپنے رب سے سچی توبہ کر لی ہے، اللہ کا واسطہ ہے کہ میری زنجیریں کھول دو، مجھ سے مسلمانوں کا یہ گرتا ہوا خون نہیں دیکھا جاتا۔ قریب ہی حضرت سعد بن ابی وقاص کی زوجہ محترمہ کا خیمہ تھا۔ اس نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی زوجہ محترمہ کی موجودگی کو محسوس کیا تو ان سے التجا کرنے لگا اور آہو بکا کرنے لگا کہ اے سعد بن ابی وقاص کی زوجہ، میں آپ سے التجا کرتا ہوں، خدا کے لیے میری زنجیروں کو کھول دیجئے، میں نے اپنے رب سے سچی توبہ کر لی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی زوجہ بدستور پردے کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے خیمے کے قریب آئی اور کہنے لگی کہ تم نے گناہ کیا ہے، سپہ سالار نے تمہیں سزا دی ہے، میں کسی بھی صورت ان کی حکم عدولی نہیں کر سکتی۔ سامنے میدان جنگ کے یہ احوال تھے کہ مسلمانوں کی صفوں میں کفار گھس آئے تھے، مسلمان شہید ہو رہے تھے اور کفار غلبہ پا رہے تھے، مسلمانوں پر شکست کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ ادھر زنجیروں میں قیدی جکڑے ہوئے ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل آہو بکا کر رہے تھے اور حضرت سعد بن ابی وقاص کی زوجہ سے یہ